السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنے دو جو تعلیمی تحریکیں تھیں مسلمانوں کی وہ پڑھ رہے تھے. پچھلے لیکچر میں ہم نے تحریک دیوبند پڑھی تھی، اس کے سارے اثرات کیا تھے، اس پہ تبصرہ اینڈ میں پڑھا تھا آپ نے، اس کے اسباب کیا تھے، یہ سب کچھ جو ہیں اور اس کی خصوصیات یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ پہ اس پہ تحریک دیوبند پہ ایک تفصیلی آپ نے تبصرہ بھی پڑھا تھا کہ وہ کس حد تک کن چیزوں کے لیے فائدہ مند رہی، اور باقی جو ہے کون کون سے ایسے مقاصد تھے جس کے حصول میں یہ جو ہے تحریک مسلمانوں کا زیادہ ساتھ نہ دے سکی. ٹھیک ہے، اب آج جو تحریک ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ. ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہے سب سے پہلے ہم پس منظر پڑھیں گے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا حالات تھیں، کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا، کس نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور جو ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو معاشرتی اور تعلیمی حالات ہیں ان میں کس حد تک تبدیلی واقع ہوئی، اور آگے جا کے جو ہے قیام پاکستان کے لیے یہ تحریک جو ہے کس طرح سے ایک سیاسی تحریک کی جو ہے وہ شکل اختیار کر گئی، بلکہ جو جد و جہد آزادی ہے اس کی بنیاد بنی یہ تحریک. یعنی مسلمانوں میں جو ہے اپنے آزادی کا حق حاصل کرنے کی اس تحریک نے جو ہے وہ سمجھ بوجھ پیدا کی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تحریک دیوبند پڑھانے سے پہلے بھی کہ یہ دونوں تحریک دیوبند اور تحریک علی گڑھ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. ان کو بہت اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے آپ نے اپنے ایگزامس کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں ریڈنگ کرتی جاتی ہوں، ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی جاتی ہوں. پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ کیا تھا اس تحریک علی گڑھ کا. 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے. ٹھیک ہے، 1857 میں جنگ آزادی لڑی تھی کس نے؟ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف. اور آخر میں جب بالکل ہندو اور مسلمان جو ہیں یعنی بر صغیر کے رہنے والے جو ہیں وہاں کے مقامی لوگ اپنے مقصد کے حصول کے بالکل قریب تھے، تب ہندوؤں نے جو ہے ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے اپنی تمام تر وفاداریاں جو ہیں وہ انگریزوں کی طرف کر دیں، جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے یہ جنگ جو ہے مسلمان بری طرح سے ہار گئے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی بدحالی کا جو ہے وہ دور شروع ہو گیا، کیونکہ برطانوی حکومت نے ان کو ہر طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ معاشرتی، معاشی، ثقافتی، مذہبی اور تعلیمی لحاظ سے جو ہے وہ دبانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے. ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے برطانوی حکومت نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھال. پہلے انگریز جو ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں یا ڈھکے چھپے طریقے سے جو ہے وہ وہاں کی انہوں نے حکومت میں اپنا عمل دخل رکھا ہوا تھا. آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت باقاعدہ جو ہے وہ براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا. مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے انہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کی 700 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کر دیا. وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ خطہ جہاں مسلمان 700 سال سے 7 صدیوں سے حکومت کرتے چلے آ رہے تھے، وہاں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا. اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے انہوں نے قید کر لیا اور بر صغیر کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول اس کا سنبھال لیا. مسلمانوں کے لیے یہ دور بہت کٹھن تھا. انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور ان کے خیال میں 1857 کی جنگ آزادی کے سب سے زیادہ ذمہ دار مسلمان تھے، اس لیے سب سے زیادہ مظالم اور مشکلات کا سامنا بھی مسلمانوں کو ہی کرنا پڑا. مسلمان جو ہیں وہ ڈائریکٹ انگریزوں سے کے مظالم سے اور ان کے جو وہ ایک بدلہ لینے کے جو ایک طریقہ کار انہوں نے اپنا لیا تھا مسلمانوں کی طرف ایک حکمران کے طور پہ، اس کی وجہ سے مسلمان سب سے زیادہ جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوئے. ہر قسم کی بدحالی، چاہے وہ تعلیمی و معاشی یا معاشرتی. اور
اس کے علاوہ اور جو جنگ آزادی تھی جس میں ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر جس کا آغاز کیا تھا، اور آخر میں ہندوؤں کی اس کی وجہ سے، دھوکہ دہی کی وجہ سے جو ہے مسلمان وہ جنگ ہار گئے، اور آخر میں وہ سارے جو اس کا آفٹر ایفیکٹس تھے یا اس کے بعد کے نتائج جو تھے وہ مسلمانوں کو ہی بھگتنے پڑے، کیونکہ انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہی جنگ آزادی کا سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھتے تھے، اس میں جو شامل سمجھتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ مظالم اور مشکلات کا سامنا بھی مسلمانوں کو ہی کرنا پڑا۔ فارسی کا بطور سرکاری زبان خاتمہ کر دیا گیا۔ فارسی زبان جو رائج تھی وہاں پہ سرکاری طور پہ، یا ملکی زبان جو تھی، جو دفتری زبان آفیشیل لینگویج تھی وہ فارسی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان کے اسکول اور مدرسے بند اور اوقاف ضبط کر لیے گئے، یہاں تک کہ ذاتی جائیدادیں بھی چھین لی گئیں۔ مسلمانوں کے تمام تر اسکول، مدرسے، مکتب، مدارس جتنے بھی تھے جو مسلم نظام تعلیم کی مطابق جو نصاب تھا اس پہ چل رہے تھے کئی صدیوں سے، وہ سب جو ہیں بند کر دیے گئے، اور جو باقی جو ان کے اوقاف تھے وہ معزول، وہ جو ہے ان کو بھی جو ہے ختم کر دیا گیا، ضبط کر لیا گیا، اور ان کی جو جائیدادیں تھیں، جو ذاتی جائیدادیں تھیں مسلمانوں کی، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے جو ہے ان سے چھین لی گئیں، تاکہ ان کو معاشی طور پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پریشرائز کیا جا سکے، بدحال کیا جائے، دبایا جا سکے۔ ان سے توہین آمیز سلوک کیا گیا، اور کئی مسلمانوں کو کالے پانی بھی بھیج دیا گیا۔ مسلمانوں کی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ، عزت نفس کو مجروح کیا گیا، ان سے توہین آمیز سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کو کئی مسلمانوں کو جو ہے وہ کالے پانی جزائر انڈمان کی سزا بھی سنائی گئی، یعنی یہ جگہ تھی جہاں پہ سزا کے طور پہ مسلمانوں کو دور دراز ایک جزیرہ تھا وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم جاری کیا۔ جب ان کا نظام تعلیم ختم کر دیا مسلمانوں کو، تو پھر انگریزوں نے اپنا نظام تعلیم کی بنیاد رکھی۔ ہندو جو پہلے مسلمان حکمرانوں کی رعایت کے طور پر زندگی گزار رہے تھے، اب انگریزوں کے غلامی کو قبول کر چکے تھے۔ ان کے لیے حکمران کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی وفاداریاں انگریزوں سے جوڑ لی تھیں، جبکہ مسلمان ذہنی طور پر اس غلامی کے لیے تیار نہ تھے۔ اب ہندوؤں نے جو چالاکی چلی، یا ہندوؤں کا جو انہوں نے اپنا حکمت عملی بنائی، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے سے ہی ایک محکوم قوم کے طور پہ اس علاقے میں، اس خطے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ پہلے ان کے حکمران جو ہے مسلمان تھے، اب ان کے حکمران انگریز بن گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی امارات حاصل کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس بات کو جو ہے اس بات پر عمل درآمد کیا کہ انہوں نے اپنی وقت کے اور حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے تمام تر اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ انگریزوں سے جوڑ لیں، اور مسلمانوں سے جو ہے ہر قسم کی انہوں نے غداری کی اور ان کو دھوکہ دیا۔ اور مسلمان جو ہیں وہ ذہنی طور پر اس غلامی کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ وہ اس علاقے کے 7 صدیوں سے حکمران تھے۔ یہی وہ بڑا سبب تھا کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ تھے۔ ان کی تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا گیا تھا۔ انگریزی نظام تعلیم ان کی روایت کے منافی تھا۔ 1862 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلبہ کی تعداد 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج ہگلی میں 400 طلبہ میں سے صرف 4 مسلمان تھے۔ کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی یونیورسٹیاں جو 1856 میں قائم ہوئی تھیں، 1875 تک ان کے 846 گریجویٹس میں سے صرف 17 مسلمان تھے۔ سر سید احمد خان نے 1877 میں گزشتہ 20 سال کی اعداد و شمار اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی گریجویٹس اور اعلیٰ ڈگریوں کے مالک 3155 ہندو ہیں۔ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 57 ہے۔ 1852 تک کلکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوستانیوں کو وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی، جن میں سے صرف ایک مسلمان تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے حالات و واقعات تھے، یہ پس منظر تھا جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں انگریزی تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے، اپنے غم و غصے کی وجہ سے، جو انگریزوں نے ان کی تعلیمی نظام کا یا ان کی حکومت کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، ان کے تختہ پلٹا تھا ان کی حکومت کا، اور وہ پھر تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہوتے چلے گئے۔ اور سر سید احمد خان جو ہیں وہ مسلم رہنما ہیں، یا وہ شخص ہیں جنہوں نے
1877 میں گزشتہ 20 سال گزرے ہوئے 20 سال کے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ کتنی قلیل تعداد میں جو ہے مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو جیسے وکالت کا پیشہ ہے یا اس کے علاوہ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، یہ سب جو ہے بہت جو ہے کم تعداد میں، آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ مسلمان اس میں موجود ہیں اعلیٰ تعلیمی اس میں کیٹیگریز میں۔ تعلیمی لحاظ سے سندھ بہت زیادہ پسماندہ تھا۔ 1900 تک سارے صوبوں میں صرف 3 سرکاری ہائی اسکول تھے۔ سندھ کا صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسماندہ تھا، اس میں سب سے زیادہ پسماندگی تھی، اور 1900 تک جو ہے صرف 3 ہائی اسکول تھے پورے صوبے میں۔ قیام پاکستان تک وہاں کوئی سرکاری کالج نہ تھا، البتہ حیدرآباد اور میرپور خاص میں ہندوؤں کا کالج موجود تھا۔ الغرض جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ سندھ میں جو ہے وہ بہت 3 اسکول تھے پورے صوبے میں 1900 تک، اور اس کے بعد جو ہے صرف کوئی کالج موجود نہیں تھا، صرف حیدرآباد اور میرپور خاص میں ہندوؤں کے کالج موجود تھے۔ ہندو پڑھ کر ترقی کر چکے تھے، جبکہ مسلمان مالی طور پر محتاج اور تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے۔ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ملازمتیں چونکہ سرکاری تعلیم حاصل کرنے والوں لوگوں کے لیے تھیں، اس لیے ہندوؤں نے انگریزی نظام تعلیم کو اپنا لیا اور ملازمتوں پر قابض ہو گئے۔ اس ساری صورتحال میں مسلمان تعلیمی، معاشی، معاشرتی طور پر ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے۔ دوربینی اور حساس سوچ رکھنے والے مسلمان اس ساری صورتحال سے خوش نہ تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تحریک شروع کی تاکہ مسلمانوں کے جمود کو توڑا جا سکے اور تعلیم کے ذریعے وہ دوبارہ سے ایک باوقار اور منظم قوم کا مقام حاصل کر سکیں۔ اگرچہ سر سید نے مراد آباد اور غازی پور میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے تھے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا مدرسہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کیا گیا، اس لیے سر سید کی اس تعلیمی تحریک کا نام ہی تحریک علی گڑھ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ حالات ہے کہ ہندو جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے چلے جا رہے تھے سرکاری اسکولوں سے، جہاں برطانوی نظام تعلیم نافذ تھا، اور مسلمان اپنے جو ہے وہ نظام تعلیم کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بچوں کو کسی بھی صورت ان سرکاری اسکولوں میں بھیج کے جو ہے وہ مغربی طرز پر جو ہے نہیں پڑھانا چاہتے تھے، یا مغرب کی جو یہ لغار ہے اس سے بچانے کے لیے انہوں نے ان کی تعلیم ہی ترک کرا دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو جو سرکاری ملازمتیں تھیں اس کی شرط یہ تھی کہ سرکاری تعلیمی ادارے سے ہی تعلیم حاصل کی گئی ہو، تو ہندو جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے گئے اور ملازمتوں پر قابض ہوتے گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ تعلیمی اور معاشی دونوں طرح سے انتہائی پسماندہ اور بدحالی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت کے جو پڑھے لکھے مسلمان رہنما تھے ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور وہ انتہائی دور اندیشی کے ساتھ اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس بات کا جو ہے وہ ارادہ کیا کہ تعلیم جو ہے مغربی تعلیم مسلمانوں کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر مسلمان اس پسماندگی سے، اس جو ہے گڑھے سے جس میں وہ گر گئے ہیں اس سے نہیں نکل سکتے کبھی بھی۔ اور سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کام کا جو ہے وہ اس کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے قدم اٹھایا اور مغربی علوم اور انگریزی زبان کے سیکھنے کو فروغ دیا مسلمانوں کے مابین، اور انہوں نے جو ہے وہ غازی پور اور مراد آباد اور غازی پور میں بھی مدرسے قائم کیے، لیکن علی گڑھ میں جو مدرسہ قائم کیا گیا وہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، اور آخر میں یہی جو تحریک تھی یہ قیام پاکستان کی تحریک کی شکل اختیار کر گئی، اور اس وجہ سے اس مدرسے کا یا اس جو دارالعلوم ہے اس کا نام ہی تحریک علی گڑھ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا انٹروڈکشن کے کیا حالات تھے، کس نے جو ہے وہ کس طرح سے جنگ آزادی کے بعد جو مسلمان کیسی بدحالی کا شکار ہوئے، اور پھر سر سید احمد خان اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان حالات کو بھانپتے ہوئے اور آنے والے وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں کی مغربی علوم کی تعلیم کو حاصل کرنا ضروری سمجھا، اور پھر تحریک علی گڑھ کا آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا آج کا لیکچر۔
اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھیے گا. اوکے جی.